کھلی بات ہے، واضح بات ہے، اگر کسی نے توہین کو اپنا عبادت بنا لیا ہے تو ہم نے توہین روکنے کو اپنی عبادت بنا لیا۔ کوئی اگر توہین کرنا اپنی عبادت سمجھتا ہے، میں توہین کرنے والے مجرم کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا، ان کے خلاف قانون بنانا، اس کے خلاف قانونی طور پہ راستہ روکنا اپنی عبادت سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں، جو کٹ نہ سکے عظمت صحابہ پر وہ میرا ہم سفر نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، آج 6 ستمبر 2023 ضلع کورنگی کے زیر اہتمام تمام مکاتب فکر کا مشترکہ یہ علماء کنونشن، جس میں مجھے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، کثیر تعداد میں علماء کا آج کے دن شریک ہونا عنوان کی حساسیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بالخصوص علماء اس حساس عنوان پر اپنے شعور کو بیدار کر چکے اور وہ فکر مند ہیں۔ آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع پاکستان بھی ہے، اور 6 ستمبر یوم دفاع صحابہ بھی ہے۔ علماء کرام اور خطبہ اعظام، جماعتوں کے ذمہ داران، تمام مکاتب فکر کے قائدین اور مدارس کے نمائندگان نے تفصیل سے آپ حضرات سے گفتگو کر لی ہے۔ ملک و درپیش حالات بہت زیادہ ہیں، ملک کی معیشت کمزور ہے، ملک میں کرپشن اور بدعنوانی عروج پر پہنچی ہوئی ہے، ملک میں مہنگائی بہت ہے، اور ہر طرف سے ملک خطرات میں گرا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ہم سب کو چاہیے 6 ستمبر کے دن ہم عزم کریں، ہم اس ملک کو مضبوط بنائیں گے، ہم اس ملک کو مستحکم بنائیں گے، ہم اس ملک کو خوشحال بنائیں گے، اور ہم اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ ہم اس ملک سے مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، اور ہم اس ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ کر کے اس ملک کو پرامن بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ آج 6 ستمبر کے دن ہم ان شہداء کو جنہوں نے پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور ہم 6 ستمبر کو بننے والی تحریک جو صحابہ کے دفاع پر بنی تھی، عظمت صحابہ کے لیے قربانی دینے والے
اور جانیں دینے والے ان شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم اس نظریاتی سرحدوں اور جغرافیائی سرحدوں دونوں کی حفاظت کرنے والے ان شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد اس عزم کو دہراتے ہیں کہ جب ملک پر مشکل وقت آئے گا تب بھی ہم کھڑے ہوں گے، اور ملک کی نظریاتی سرحدوں پر کوئی حملہ آور ہوگا تب بھی ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت سر دست جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے جو لوگ محب وطن ہیں وہ پریشان ہوئے۔ جب ہر طرف خون گرا اور ہر طرف افراتفری پھیلی تو انہوں نے چاہا کہ اسے سمیٹ لیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے۔ بالخصوص گزشتہ سال جب یہ واقعات پیش آئے اور اس سے پچھلے سال جب واقعات پیش آئے کہ اسلام آباد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی گئی اور جناب کراچی میں روڈ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دن کی روشنی میں نعوذ باللہ لعنت کی گئی، اور لاہور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب تقیہ باز تقیہ کی چادر کو پھاڑ کر کھلا اور ننگا ہو کر میدان میں آ گیا، اور اس نے وہ کچھ کر لیا جسے ایک زمانے تک وہ چھپاتا رہا، اپنی کتابوں میں اگرچہ چھاپتا رہا مگر اپنے کردار میں چھپاتا رہا اور ظاہر نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کو کہتا تھا ہم سب کو مانتے ہیں، سب ہمارے معیار کا ایمان کا معیار ہیں، ہمارے سیستانی نے کہا، خامنئی نے کہا، فلاں نے کہا یہ جو گستاخی ہے یہ حرام ہے، یہ کہہ کر وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ لیکن اس موقع پر وہ کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے گستاخیاں کی اور پھر گستاخوں کی سپورٹ کی، اور وہ بل جو تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام پہ تھا پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا، انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ میں اپنی بات کو روک کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں اپنی بات کو یہاں روک کر انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں اپنی بات کو یہاں روک کر انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ علماء کرام کی موجودگی میں بڑے شرح صدر کے ساتھ ایک پیغام دینے لگا ہوں کہ تم نے صوبائی اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل کو روکا اور گورنر کے پاس جا کر تم نے وہ بل پاس نہیں ہونے دیا، تو قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پاس ہو گیا۔ پیغام تمہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ تم نے صوبائی اسمبلی میں اسے روکا اور ہم نے اس پر زور نہیں لگایا اس لیے کہ وہ اتنا کارآمد نہیں تھا۔ ہماری نظر چونکہ آگے تھی، ہم جانتے تھے، ہمارے علم میں تھا کہ ہم نے ایک اور بل تیار کیا ہوا ہے اور اس کو کسی اور جگہ پہ ڈالنا ہے، لہٰذا وہاں ڈالا اور قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا۔ تم نے زور لگایا اور تم نے اپنی توانائیاں صرف کی اور یہ کوشش کی کہ یہ سینٹ سے پاس نہ ہو سکے۔ تمہارے بھرپور زور اور زبردستی کے سینٹ سے یہ بل پاس ہو گیا، اور یہ صوبائی اور قومی اسمبلی کا متفقہ بل ہے، جسی پر کسی ایک نمائندے نے بھی اس کی مخالفت میں نوٹ نہیں لکھا۔ یہ متفقہ بل دونوں ایوانوں سے پاس ہو گیا۔ تم زور لگا رہے ہو کہ ایوان صدر میں پاس نہ ہو۔ شیعوں میری بات بڑے غور سے سننا، میں یوں نہیں کہہ رہا، بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ بل یہاں رک گیا تو ایک بل اور آنے والا ہے، ایک بل اور آنے والا ہے جو گستاخی پر سزا نہیں ہوگی، فیصلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ باز نہیں آؤ گے، مہم کا رخ ہم بدل دیں گے۔ باز نہیں آؤ گے، مہم کا رخ بدل دیں گے۔ گستاخی کی بات ختم ہو جائے گی، کفر کی بات شروع ہوگی۔ رخ بدلیں گے، باز نہیں آؤ گے، رخ بدلیں گے۔ ملک میں بدامنی چاہتے ہو، ملک میں شرارت چاہتے ہو، قانون کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہو، اسمبلیوں کو دھمکیاں دے رہے ہو، ایوانوں کو دھمکیاں دے رہے ہو، ملک کو دھمکیاں دے رہے ہو، ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہو، قوت کا اظہار کر رہے ہو، بیویوں، بچوں، ماؤں، بہنوں کو لے کر باہر آنے کی تڑیاں لگا رہے ہو۔ وہ بھی کیا دھمکی ہوگی جو عورت کو لانے کی ہوگی؟ وہ بھی کیا دھمکی ہوگی جو کہیں گے ہماری عورتیں بھی باہر آئیں؟ ہم نے تو بھی بزرگوں کو بھی نہیں بلایا۔
اور ہم نے ابھی بچوں ابھی تو ہم نے جوانوں کو بلایا ہوا ہے. اگر تم اس سے باز نہ آئے رخ چینج ہوگا, حالات بدلیں گے, انداز بدلے گا, انداز کا رخ اور ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے گستاخ کے بارے میں قانون بناؤ, ہم یہ کہیں گے فیصلہ کرو, ادھر کی بھی دلائل سنو ادھر کے بھی دلائل سنو, ثابت کرو صحابہ کا دشمن مسلمان ہی نہیں ہے. صحابہ کا دشمن, صحابہ کا گستاخ, پوچھی یہ بحث چلے گی اور پھر اسمبلی میں یہ بحث ہوگی اور پھر ثابت ہوگا کہ گستاخ کون ہے, اور یہ بھی ثابت ہوگا جو گستاخ ہے وہ مسلمان. ہم ملک میں امن چاہتے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہونے دو, یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی, اس لیے کہ گستاخ اہل بیت کا ہو یا صحابہ کا ہو, یہ گستاخ ناقابل معافی ہے, اسے سزا ملنی چاہیے, قانون بننا چاہیے. اور یہ ترمیمی بل ہے, قانون پہلے سے بھی ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان کے بڑوں پہ, میں نے کئی جگہ کہا ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی, ان نے بل پڑھا ہی نہیں ہے. او بھائی یہ نیا بل نہیں ہے, ترمیمی بل ہے, اس میں ترمیم ہوئی ہے. کہتے ہیں جناب توہین کی تعریف کرو, توہین کی تعریف تب ہم کریں جب توہین پر پہلے قانون نہ ہو. بھائی توہین کی تعریف تو ہم تب کریں جب توہین پر پہلے قانون نہ ہو. قانون تو پہلے سے موجود ہے, سزا بھی موجود ہے, اور سزا 3 سال ہے. وہ کون سا قانون ہے 3 سال کی سزا ہو تو توہین کی تعریف کی ضرورت نہ پڑے, اور 10 سال ہو جائے تو تعریف کی ضرورت پڑ جائے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی تعریف ہے جو یوں ہو تو یوں, یوں ہو تو یوں ہو جائے؟ لہٰذا یہ ترمیمی بل ہے, اس کی سزا میں اضافہ ہوا ہے, قانون نیا نہیں بنا. اور اگلی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ وہ اس سے لڑائی ہو جائے گی, گلی گلی میں جھگڑا ہوگا. بھئی جھگڑا کیوں ہوگا, لڑائی کیوں ہوگی؟ لڑائی تو ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ پہلے تم گستاخی کرتے تھے, کوئی تمہیں مارتا تھا, اب وہ نہیں مارے گا, لڑائی کیسی ہوگی؟ پہلے تم گستاخی کرتے تھے, ٹکرا ہو جاتا تھا, اب نہیں ہوگا, گستاخی کیسی ہوگی؟ کہتے ہیں جی لڑائی کیوں نہیں ہوگی. میں نے کہا ہم لڑائی کیوں کریں گے, ہم تو عدالت جائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی, ہم تھانے جائیں گے, ہم FIR درج کروائیں گے, ہم بتائیں گے گستاخ ہے. اور جب گستاخ کا بتائیں گے تو پرچہ درج ہوگا, جیل میں جائیں گے. بھائی چوروں کے خلاف قانون پاس ہو اور یہ کہا جائے کہ چور پکڑے جائیں گے, اور ایک آدمی کہے نہیں اس سے حالات خراب ہوں گے. بھئی چوروں کے پکڑنے سے حالات خراب ہوتے, ڈاکوؤں کے پکڑنے سے حالات خراب ہوتے, قاتل کے پکڑنے سے حالات خراب ہوتے نہیں ہوتے. بھئی امن ہوتا ہے. جس طرح ڈاکو کے پکڑنے سے حالات خراب نہیں ہوتے, چور کے پکڑنے سے حالات خراب نہیں ہوتے, اور لٹیرے کے پکڑنے سے حالات خراب نہیں ہوتے, ایسے ہی گستاخ کے پکڑنے سے حالات خراب بلکہ کیا ہوتے ہیں. ایک آدمی ان کا کہنے لگا, انوی صاحب میں عجیب حیران ہوں. اس نے کہا کہ جی جب سے قانون بنا دیکھو گلگت میں فسادات شروع ہو گئے ہیں, لوگوں نے گستاخیاں شروع کر دی ہیں, تو یہ بل جو ہے اس کے آنے سے گستاخیاں ہوئی ہیں, بل کے آنے سے انتشار ہو رہا ہے. اور میں نے ان سے کہا بات سمجھنے کی کوشش کرو, بل کی وجہ سے گستاخی نہیں ہوئی ہے, گستاخی کی وجہ سے بل آیا ہے. بھئی بل کی وجہ سے بل تو آ جائے. سہم مسموم تو تم نے پہلے کی لکھی ہے, حیات القلوب تو پہلے کی لکھی ہوئی ہے, حق الیقین تو پہلے کی لکھی ہوئی ہے, تمہارے اصول اربعہ تو پہلے سے ہیں, تمہاری کتابیں تو پہلے سے ہیں, تمہاری اذان تو پہلے سے ہے, تمہارا مذہب تو پہلے سے. بل تو ابھی آیا نہیں تھا, تم بلوں سے باہر آئے تھے, اس وقت سے تم یہ کہہ رہے تھے یہ بل سے نہیں ہوا. بل گستاخی کی وجہ سے نہیں آیا, گستاخیوں کی وجہ سے بل آیا, بل کی وجہ سے گستاخی نہیں ہوئی ہے. اس لیے اس کو روکنے کے لیے ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے قانون. کیا ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو یہ نہیں ہونا چاہیے, پھر قادیانیوں کی طرح اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے نا, بحث ہونی چاہیے, پھر وہ بحث ہونی چاہیے, اس کا آغاز ہونا چاہیے. پھر ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں بل والی بات, ٹھیک ہے ہم بھی ادھر آ جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں. جلوانی صاحب کیا خیال ہے؟ یہ لوگ تو تیار بیٹھے ہیں, خدا کی قسم انتظار میں بیٹھے ہیں. یہ کہتے ہیں اتنے زمانے سے ہم تیاری کر کر کے مر گئے, کوئی آئے کبھی آئے تو صحیح, کچھ بولے تو صحیح. یہ انتظار میں بیٹھے ہیں, ہمیں کہتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہو. ملک کے تحفظ کے لیے اس بل کو ایوان صدر سے پاس ہو کر قانون بننا چاہیے. کیا بننا چاہیے؟ کیا بننا چاہیے؟ قانون بننا چاہیے.
راستے میں رکاوٹ کھڑی کرو گے تو ہمارے پاس راستے بہت ہیں، ہم بالکل پریشان نہیں ہیں. میں آج کھلا کہہ رہا ہوں ذمہ دار ہونے کے، ہم بالکل ٹینشن میں نہیں ہیں، ہم بالکل پریشان نہیں ہیں کہ ہم عورتوں اور بچوں کو باہر نکالیں، ہم بالکل پریشان نہیں ہیں. ہم حوصلے میں، ہمارے پاس راستے موجود ہیں، ہمارے پاس طریقے موجود ہیں، ہمیں چلنے کا ڈھنگ آتا ہے، ہمیں میدان میں رہنے کے اصول آتے ہیں، ہمیں جنگ لڑنے کے طریقے معلوم ہیں. ہم پریشان نہیں ہیں. یہ راستہ روکو گے ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے، اور وہ پریشان کون راستہ ہوگا؟ ہم اسمبلیوں میں پھر جائیں گے، پھر ہم اس بحث کو دوسرے رخ پہ لائیں گے جس کو ہم نے ایک موقع پر لانا ہے، جس کا ہمیں انتظار ہے. لیکن میرے خیال سے تم اسے خود موقع دے کر اسے جلدی لانا چاہ رہے ہو تاکہ وہ جلدی آ جائے. ہونا ایسے ہی ہے، یہ بحث ایک دن چھڑنی ہے انشاءاللہ. سرے دست وہ چونکہ بہت پریشانی اور پرابلم میں، اور ہم بالکل اطمینان میں. کس میں؟ اطمینان میں. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے. اس ملک میں فساد چاہتے ہیں. آج گلگت کے ہونے والے واقعات، وہ نہیں یہ دھمکی دے رہے کہ ہم ادھر سے انڈیا چلے جائیں گے. ہمیں پہلے سے پتا ہے تم انڈیا کے ہو، ہم جانتے ہیں تم انڈیا کے ہو، ہمیں معلوم ہے تم انڈیا نے کھڑا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے تمہاری پشت پر رائے، ہم جانتے ہیں تمہاری پشت پر ایران ہے. ہم پہلے سے کہتے تھے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں. تم چلے جاؤ گے، تم راستہ بدل لو گے، ہم یوں چلے جائیں گے. تم نے نہیں کہا ہم شناختی کارڈ پھینک دیں گے. کیا ہم میں سے بھی کسی نے کہا؟ ہم نے ظلم جبر سہیں لیکن ہم نے کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا. ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم قانون پر عمل چاہتے ہیں، ہم ملک میں مستحکم بنیادوں پہ امن چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، اور وہ قانون کے ذریعے سے ملے گا. اور ہم وہ قانون چاہ رہے ہیں کہ یہ قانون ہونا چاہیے، اس کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اس گستاخ کو سزا بھی. کراچی سے گلگت تک ایک پریشانی کا عالم ہے، اور لوگ پریشانی کے عالم میں اور گستاخی کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا حضرات علماء کرام، یہ اس بل کے آنے کے بعد گستاخی ترک کر کے کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے، ہم تو کرتے ہی نہیں، ہم گستاخ نہیں ہیں. تو بات پھر بھی بنتی تھی. گستاخی کر کے کہتے ہیں ہم گستاخ نہیں ہیں، گستاخی کر کے کہتے ہیں ہم گستاخ نہیں ہیں. اس کا مطلب سمجھو، یہ مطلب کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں علماء کرام، خطباء عظام، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں، میری بات سمجھو. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ گستاخی کا لائسنس لینا چاہتے ہیں، یہ گستاخی کی اجازت لینا چاہتے ہیں، یہ گستاخی کو، گستاخی پر قانون کی سرپرستی چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم گستاخی بھی کریں، پکڑ میں بھی لائیں، ہم برا بھی کہیں، ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ. یہ ایسی گستاخی چاہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اجازت دینے کے لیے آپ تیار ہو؟ گستاخی کی اجازت دینے کے لیے تیار ہو؟ اصحاب رسول کو گالی دلوانے کے لیے تیار ہو؟ حضور کے صحابہ کی توہین برداشت کرنے کو تیار ہو؟ وہ یہ توہین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہم برداشت کر لیں؟ کھلی کھلی بات ہے، واضح بات ہے. اگر کسی نے توہین کو اپنا عبادت بنا لیا ہے تو ہم نے توہین روکنے کو اپنی عبادت بنا لیا. کوئی اگر توہین کرنا اپنی عبادت سمجھتا ہے، میں توہین کرنے والے مجرم کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا، ان کے خلاف قانون بنانا، اس کے خلاف قانونی طور پہ راستہ روکنا اپنی عبادت سمجھتا ہوں. آپ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ عبادت سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم 10 ستمبر کو عبادت کرنے نکلیں گے. ہم 10 ستمبر کو اونچی اور وہ صرف ایک آدمی نہیں کیا کرتا کہ گھر سے ایک آدمی نے کر لی تو بات پوری ہو گئی. اس کے لیے پورا گھر نکلتا ہے. اور ہماری خواتین چونکہ گھر میں عبادت کرتی ہیں وہاں کریں گی، بزرگ بھی بسا اوقات گھروں میں عبادت کرتے ہیں وہاں کریں گے. جوان سارے نکلیں گے. کیوں نہیں ہوگا؟ جواب دینا پڑے گا، باہر آنا پڑے گا. اگر کوئی اپنی طاقت میں اقلیت ہونے کے باوجود غرور میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے بتا دو اہل سنت مرے ہوئے نہیں ہیں.
کیا معاویہ کے چاہنے والے یہاں کوئی نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کو گستاخی کر کے گالی دے کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اب سکون سے رہ لو گے؟ ایسا ہوگا؟ اس لیے 10 ستمبر کو ہم نے باہر نکلنا ہے۔ اس سے پہلے جمعے والے دن میں علماء سے، خطباء سے، تمام مکاتب فکر سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے جمعے والے دن جمعہ کے اجتماع میں صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے۔ ہم اہل بیت کی عزت کرنے والے ہیں۔ میں مطالبہ کر رہا ہوں، علماء کے اتنے بڑے نمائندہ اجتماع میں مطالبہ کر رہا ہوں، آپ نے قانون بنایا ہے حکمرانوں کہ اہل بیت کی توہین پر آپ عمر قید سزا دے رہے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے سزائے موت دو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک آدمی دکاندار ہو، مذہبی اور محب وطن ہو، ایک معزز شہری ہو، جب چوری کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں چور کے ہاتھ کاٹو، اور جو چور ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس سے حالات خراب ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں گستاخ کو کیا دو؟ کیا دو؟ بل کیا ہے؟ عمر قید۔ بل کیا ہے؟ عمر قید۔ نہیں راضی ہوگے ہم سزائے موت پہ آئیں گے۔ آؤ گے؟ سزائے موت پہ آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں سزائے موت دو۔ جب وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، تو میں نے کہا جب مانتے ہیں، ان کا ایک بڑا اس دن کہہ رہا تھا اتنا سخت قانون تو ہم اہل بیت کے لیے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور بڑا آدمی ہے ان کا۔ اس نے کہا اتنا سخت قانون، تم 10 سال کو سخت قانون کہتے ہو، تم عمر قید کو سخت قانون کہتے ہو۔ میں تو کہتا ہوں گستاخ کو چوک پہ لٹکاؤ، یہ بھی سخت قانون نہیں، نرم ہے۔ گستاخ کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے نرمی کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتے۔ اور آپ کو نہیں پتا، یہ جو میرے پیچھے علماء کرام بیٹھے ہیں یہ اس بات کو جانتے ہیں، جب بحث ہوگی نا اہل بیت کی، سب سے پہلے اہل بیت کے گستاخوں میں یہ پھنسیں گے۔ علماء کرام وہ کہتے ہیں نا بخاری شریف میں نعوذ باللہ بہت گند پڑا ہوا ہے، یہ جلانے کے قابل ہے، اس میں اتنی گستاخی ہیں، تو میں نے ان سے کہا پھر ڈرتے کیوں؟ اسی کو عدالت میں پیش کر دو بھئی، اسی کے پڑھانے پہ شیخ الحدیث پہ پرچہ کر دو، کہو شیخ الحدیث یہ کتاب پڑھا رہا ہے، اس میں گستاخی ہے، عدالت پہ آ جاؤ، ہم تمہارا پرچہ بھگتنے کو تیار ہیں۔ کتاب ہماری ہے، پریشانی تمہیں کیوں ہے؟ کہ ان کی کتابوں میں بہت گند پڑا ہے، کتابیں ہماری ہے، پریشان تم کیوں؟ آ جاؤ کر لو، تمہیں تو موقع مل گیا ہے۔ تم کہتے ہو گندگی یہ صاف کرنے کا موقع مل گیا ہوگا، تمہیں نہیں پتا، وہ جانتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، انہیں پتا ہے، انہیں پتا ہے۔ جب انہیں پتا ہے، انہیں پتا ہے، انہیں ہمارا بھی پتا ہے، ان کے پتا ہے۔ جب ہم کتابیں میں، ابھی ہم نے کتابیں کھولی ہی نہیں ہے۔ جب کتابیں کھلیں گی، صرف کتابیں نہیں کھلیں گی، تمہاری ہر چیز کھل جائے گی۔ اور یہی ڈر ہے انہیں یہی ڈر ہے، وہ کتابوں کے بہانے کر رہے ہیں۔ 10 ستمبر کو آپ نے باہر نکلنا ہے، اپنی ہمت، جذبے، عشق کا امتحان دینا ہے، اور وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، آدھا دن ہے۔ کیا ہے؟ سارے دن ہمارے لیے، 10 ستمبر کا دن صحابہ اہل بیت کے لیے، جمعے والے دن آپ تمام مکاتب فکر کے دوستوں نے میری اس بات کو سامنے رکھنا ہے، صحابہ اہل بیت، ان کی عظمت بیان کرنی ہے، ان کی محبتیں بیان کرنی ہیں، ان کی رشتہ داریاں بیان کرنی ہیں۔ میں نے 14 کتابوں کے حوالے چوک پر کھڑے ہو کر دیے تھے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو دیا تھا، آج تک وہاں سکوت ہے، کوئی جواب ہو؟ اور میری تو کئی باتوں کا کئی زمانوں سے جواب ہی نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ زبانیں بند ہیں اور وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ بچوں، تمہاری سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا وہی جو میرے اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گا تمہاری شہ رگ پہ پاؤں رکھ کر جیوں گا۔ توجہ، انشاءاللہ دفاع صحابہ، مدح صحابہ، دفاع پاکستان ہمارا وتیرہ ہے،
ہمارا نظریہ ہے، ہم کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جمعے والے دن آپ نے اپنے اجتماعات میں ان رشتہ داریوں کو بتانا ہے، صحابہ کی عظمت کو بتانا ہے، اور اتوار والا دن آدھا دن آپ نے ان سے کہنا ہے یہ صحابہ کی عظمت کے لیے، اہل بیت کی عقیدت کے لیے آپ نے دینا ہے۔ اپنے اپنے گھروں سے نکلنا ہے، قافلے بنانے، جلوس بنانے، لوگوں کو بلانے، گاڑیاں کرنی ہیں، اور اس قافلوں کے ساتھ آپ نے گرو مندر پہنچنا ہے۔ وہاں سے مارچ ہوگا، ایسا مارچ ہوگا کہ مارچ سے پہلے مارچ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور لوگ سمجھیں گے شاید مارچ آ گیا۔ یہ کریں گے سارے؟ جو لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں مجھے 100% یقین ہے آپ تو ضرور آئیں گے۔ میں یہ چاہتا ہی نہیں ہوں کہ آپ ضرور آئیں، میں چاہتا ہوں صرف آپ نہ آئیں، آپ قافلوں کے ساتھ آئیں۔ ہر فرد آج کے بعد محنت کرے، اور محنت کر کے پرامن پرعزم صورتوں میں جمعے والے دن پاکستان صحابہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کریں۔ ستمبر کے مہینے کے حوالے سے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد لوگوں کے شعور کو بیدار کریں۔ ممبر آپ کے پاس ہے، محراب آپ کے پاس ہے، زبان آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، فقہ آپ کے پاس ہیں، اصول آپ کے پاس ہیں، حریت اور جذبات آپ کے پاس ہیں۔ آپ منتقل کریں۔ قوم کے دل و دماغ میں یہ نظریات کی جنگ تھی جو جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ میں ایک بار پھر کورنگی ضلع کے تمام ذمہ داروں، سید عبدالرافع شاہ صاحب، قاری مشتاق صاحب کی پوری ٹیم اور دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ میں آج دن میں لانڈی کے ایک علماء کنونشن میں تھا، انہوں نے مجھے کہا سب سے بڑا جلوس ہمارا ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سوچ لو۔ ابھی کل میں نے 2 کنونشنوں میں اور جانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہوگا۔ جو جمعے والے دن کنونشن ہے اس نے کہا ہمارا ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا اندازہ 10 ستمبر کو لگے گا جب میدان لگے گا، اور آپ آئیں گے اپنے اپنے مشرقوں، اپنے اپنے پرچموں، اپنے اپنے جذبوں کے ساتھ آئیے۔ ہم سب کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہیں گے۔ آپ کا پرچم بھی آئے گا، اسے اٹھاؤں گا، لبوں سے چوم لوں گا، پیشانی پر رکھ لوں گا، سر پر رکھ کر کہوں گا یہ پرچم اس کا ہے، مگر صحابہ اہل بیت کی عظمت کے لیے آیا ہے، ہم اسے چومنے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی ناصر ہو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور فضل سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا